بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ صحیح البخاری کتاب الغسل باب 4 من افاض علی راسہ ثلاثہ، یعنی جو اپنے سر پر 3 بار پانی بہائے۔ حدیث نمبر 254۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تو اپنے سر پر 3 بار پانی ڈالتا ہوں، اور آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اشارہ کر کے بتلایا۔ اسی باب کی حدیث نمبر 255۔ حضرت جابر بن عبداللہ سے مروی ہے، وہ کہتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر پر 3 بار پانی ڈالا کرتے تھے۔ اسی باب کی اگلی حدیث 256۔ ابو جعفر نے بیان کی ہے کہ حضرت جابر نے مجھ سے کہا، تمہارے چچا کا بیٹا میرے پاس آیا۔ حسن بن محمد بن حنفیہ کی طرف اشارہ تھا۔ اس نے پوچھا، جنابت کا غسل کس طرح کیا جائے؟ میں نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 چلو لیا کرتے تھے اور ان کو اپنے سر پر ڈالتے، پھر اپنے سارے جسم پر پانی ڈالتے۔ اس پر حسن نے مجھے کہا، میں تو بہت بالوں والا آدمی ہوں۔ تو میں نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تجھ سے زیادہ بالوں والے تھے۔ اس باب کی تشریح میں لکھا ہے کہ باب نمبر 4 میں بتلایا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہانے میں طاق عدد ملحوظ رکھتے تھے، جیسا کہ وضو میں بھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت نمبر 248 سے بھی اور اس باب کی 3 روایتوں سے بھی یہی بات ثابت ہوتی ہے۔ پہلی روایت کا مضمون یہ ہے کہ آپ نہانے میں 3 بار چلو بھر کر پانی سر پر ڈالتے تھے۔ افاضہ اس جگہ افرغا کے معنی میں ہے، یعنی ڈالا۔ اس سے مراد صرف پانی بہانا نہیں، بلکہ خود امام بخاری نے دوسری روایت سے اس لفظ کی تشریح بائیں الفاظ کی ہے، یفرغ علی راسہ ثلاثہ، یعنی اپنے سر پر 3 بار پانی ڈالا کرتے تھے۔ افاض الماء علی نفسہ ای افرغا، یہاں افاضہ بمعنی افرغا ہے، اس لیے اس لفظ سے یہ نہ سمجھا جائے کہ نہانے سے مراد جسم پر صرف پانی بہا لینا ہے۔ تیسری روایت لا کر یہ بتلایا ہے کہ سر کو 3 بار پانی ڈال کر دھونے کے بعد سارے جسم پر پانی ڈالا کرتے تھے۔ حسن بن محمد بن حنفیہ کا خیال تھا کہ اس قدر پانی ان کے بال بھگونے اور دھونے کے لیے کافی نہیں۔ اگر صرف پانی بہانا مراد ہوتا تو ان کا یہ خیال درست تھا، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہم پڑھ چکے ہیں کہ پہلے انگلیوں سے بالوں میں خلال کر کے ان کو اچھی طرح تر کر لیتے، پھر اس کے بعد 3 بار پانی ڈال کر سر دھوتے، اس لیے آپ کو اس قدر پانی کافی ہوتا۔ روایت نمبر 251 میں حضرت عائشہ کے متعلق بھی یہ بتلایا گیا ہے، فاغتسلت و افاضت علی راسہا، یعنی وہ نہائیں اور انہوں نے اپنے سر پر پانی ڈالا۔ عربی زبان میں غسلہ کے معنی پانی سے دھو کر میل دور کرنے کے ہیں، اور غسیل دھلے ہوئے کپڑے کو کہتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔